بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، کپتان نے اپنے حمایتی یافتہ لوگوں کا اور جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے نام پیغام بھیج دیا اور عام پاکستانی کے نام بھی پیغام بھیج دیا۔ دوسری طرف جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے اس سے لوگوں نے حلقے میں قرآن شریف پہ حلف لیا، اس کا کیا مجر ہے؟ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ داخل کی، آیا اس کی کیا پس منظر ہے؟ اور دوسری طرف سب سے جو بڑی اور اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن سامعین کرام، سب باتوں پہ آنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش کی ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لازم لکھ لیا کریں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات۔ اب لگ بھگ 15 دن باقی ہے الیکشن میں۔ عمران خان صاحب نے جیل میں اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے یہ پیغام عام عوام اور اپنے کینڈیڈیٹ تک پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، اور جیسے ہی وہ نمائندے باہر نکلے تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی پیغام عام عوام تک پہنچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہا کہ کینڈیڈیٹ اور عوام سنڈے کو باہر نکلے، یہ خوف اور بزدلی کا جو ذہن میں ایک نقطہ ہے اس کو ختم کر لے۔ خوف کا بت جو ہے نا وہ توڑنا چاہیے۔ اب 11، 5، 10 جنوری تک ایسا کمپین کرنا چاہیے، گلی کوچے، سڑکیں، گراؤنڈ، کسی جگہ کو بھی خالی نہ چھوڑے، ہر جگہ پہ کمپین سٹارٹ کیا جائے۔ اگر کمپین کے صورت میں کینڈیڈیٹ کوئی خوف محسوس کر رہا ہو یا کوئی بزدلی دکھا رہا ہو یا کوئی سستی دکھا رہا ہو تو عمران خان صاحب نے جارحانہ انداز میں کہا کہ ان کا ٹکٹ جاری تو کیا گیا ہے لیکن واپس بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ گھر میں بیٹھا رہے گا اور عام عوام ان کے لیے کمپین کریں گے۔ اگرچہ لوگوں نے کمپین کے دوران ان لوگوں کو کہا بھی ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے، آپ کو کسی طریقے سے تھریٹ ہے، آپ کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے یا آپ کو پکڑا جائے تو لہٰذا آپ کے لیے ہم مدبانہ ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائے، ہم آپ کے لیے کمپین کریں گے اور ہم آپ کے لیے ہر گلی کوچے، ہر ڈگر، ہر جگہ پہ پہنچیں گے اور آپ کے لیے ووٹ مانگیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اس کی ذمہ واری ہمارے اوپر ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگوں نے آزاد امیدواروں کے ساتھ کیا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ یہی بات ہے کہ لوگوں نے اس آزاد کینڈیڈیٹ کو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کر حلف لیا ہے کہ اگر آپ کل پاس ہو جائے تو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرو گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بعد میں یہی پارٹیاں، یہی لوگ ان آزاد امیدواروں کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد پھر ان کی پوزیشن سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ حلف لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس نے کہا کہ آئین پاکستان میں یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو کم از کم کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی نے کھڑا کیا ہے تو وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا اور وہ کوئی اور بندہ اس کو نہ خرید پائے گا اور نہ کوئی اور بندہ اس کا ووٹ اپنے کھاتے میں ڈال سکے گا۔ تو لہٰذا جو لوگوں کے ذہن میں تھے کہ آزاد امیدوار ہے، کل اگر یہ پاس ہو جائے تو ہم ان کو ڈیمانڈ دے دیں گے کروڑ کو 1.5 کروڑ روپوں سے، ان کا ووٹ لے لیں گے اور ہم اسمبلی میں اپنا پوزیشن سٹرانگ کر لیں گے اور اپنا اقتدار بنا لیں گے، لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کے جلسوں میں لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگانا شروع کیے۔ نواز شریف صاحب کی اگرچہ مقبولیت بلیو برام کا وجہ سے کچھ 36% تو ہائی ہو گئی ہے، لیکن بوجہ یہی ہے کہ اب بھی ان کے
جلسوں میں لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو اب یہ ان کے لیے یہ بھی سردردی بنی ہوئی ہے. دوسری جو سب سے اہم بات یہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے آپ لائن ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور ایک ایپ بنائے. اس ایپ کا یہی مقصد ہوگا کہ اگر کسی امیدوار کا نشان یا کسی امیدوار کا نام اگر آپ اپنے پولنگ بوتھ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو اس ایپ کو آپ کے پاس نیٹ ہو یا نہ ہو صرف اس ایپ میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا نشان کون سا ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف اوورسیز پاکستانی بھی وہاں سے بیٹھ کے یہاں پاکستان میں اپنوں دوستوں کو انرجی دے رہے, انرجائل کر رہے اور ان کو سپورٹ دے رہے اور ان کو کہہ رہے کہ آپ بائک لے, آپ گاڑی لے, آپ بس لے, آپ کوئی بھی کنونس لے اور باہر نکلے, لوگوں کو موٹلائز کر لے, لوگوں کو پی ٹی آئی کے ووٹ کے لیے, عمران خان صاحب کے سپورٹ کے لیے اور عمران خان صاحب کے نمائندوں کے حمایت یافتہ نمائندوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کچھ بھی کریں, کوئی بھی آپ کا خرچہ ہو, کچھ بھی ہو, درہم بھیجیں گے, ہم ڈالر بھیجیں گے, لیکن کسی صورت پہ بھی اس بار پی ٹی آئی الیکشن جیتنا چاہیے اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سسٹم میں واپس آ جائے. تو اس کے لیے بھی یہ تگودو ہو رہی ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو لاسٹ ویلاگ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ ان کو جب سے ان کو ریفیوز کی گئی ہے, جب سے ان کو سوری کیا گیا ہے, اس کے بعد ان کا تیور چینج ہو گیا اور ان کا لہجے میں بدلاؤ آ گئی ہے اور ان کے کمپین میں وہ تیزی نہیں آ رہی ہے اور ان کے جلسوں میں, ان کے جلوسوں میں نعرے بھی مخالف لگ رہے کہ پاکستان زندہ باد کے بجائے عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے. تو سامعین کرام یہی صورتحال ہے اور اسی صورتحال کے ساتھ ہم کم ڈاؤن سٹارٹ ہے الیکشن کی طرف اور اللہ کرے کہ ملک میں خیر و عافیت کے ساتھ الیکشن ہو. دوسری طرف ملک کے حالات بھی بڑے خراب ہے اور ہائی سیکورٹی بھی ہائی الرٹ ہے اور کچھ تھریٹ بھی ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور الیکشن وقت پہ ہوگا اور انشاءاللہ جو اس ملک کی حقیقی نمائندگی کرے گا, جو پارٹی حقیقی نمائندگی کا حقدار ہوں گے وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اس لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ.